الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف صورتوں کی مختلف آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ انہی آیات کی نسبت سے چونکہ سفر کا مہینہ اختتام پذیر ہے، سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ، محترم مہینہ، اس کی ابتدا ہوگی، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ اسی محترم مہینے میں ہوئی۔ اسی کی مناسبت سے انہی آیات کی نسبت سے آج کی گفتگو زیادہ تر جس تناظر میں ہوگی وہ سورۃ الحدید کی وہ آیت مبارکہ ہے جس کی میں نے آغاز میں تلاوت کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی نگاہوں سے شاید یہ بات گزری ہوگی، انہی آیات کی نسبت سے ہم نے 3 سوالات معین کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے انہی آیات کی نسبت سے کہ اسلام صرف تبلیغی مذہب ہے یا انقلابی دین ہے؟ دوسرا یہ کہ اسلامی انقلاب کا اصل ہدف کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کیا اسلامی انقلاب کے لیے طاقت کا استعمال جائز ہے؟ انہی 3 سوالات کے حوالے سے اس وقت ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں گفتگو کریں گے۔
یہ بات بالکل واضح ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حب رسول کا مطلب آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کا جو تعلق ہے، جو محبت ہے، اس کا نام ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات کی تاکید اور تائید اس کے لیے میں نے آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 بھی تلاوت کی تھی، جس سے ہمارے دین متین میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ نہایت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان سے یا ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تمہیں کیا کام کرنا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تو میرا اتباع کرو، میری راہ پر چلو، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ ہی ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اب آگے چلیے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دو اہم الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں، بہت اہم الفاظ ہیں وہ، جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دو الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں۔ پہلا لفظ ہے اطاعت اور دوسرا ہے محبت۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اسی طرح محبت کا لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہاں پر بھی قل کا لفظ استعمال ہوا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان مدعیان ایمان سے، یعنی یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں یا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں اور جس میں تمہیں کساد اور مندے کا خوف رہتا ہے، وہ بلند و بانگ بلڈنگیں جو تم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ تعمیر کی ہیں، جو تمہیں بڑی بھلی لگتی ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں تو اللہ کی محبت اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آج تلاوت کی اور جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو یہاں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی رسول کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں لے آیا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ تیسری بات بیان فرمائی وجہاد فی سبیلہ۔ اب بات ذرا غور سے سننے کی ہے، جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت دونوں کو جب ہم جمع کریں گے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت جب یہ دونوں جمع ہوں گی یا ہم دونوں کو جمع کریں گے، تو جو حاصل جمع ہوگا اس کا نام ہے عبادت۔ عبادت صرف اللہ کی، رسول کی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت، ان دونوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی، رسول کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور جب رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت کو جمع کریں گے، رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت کو جمع کریں گے، تو اس کے حاصل جمع کو عبادت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا نام ہے اتباع، اس کو اتباع کہا جائے گا۔ عبادت کا اصل مفہوم ہے کہ انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی اور اس کی پرستش کرنا، اور اتباع کا مفہوم ہے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر پیروی کرنا۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے، یعنی اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم کی، اور اتباع یہ ہے کہ کسی ہستی سے اتنی محبت ہو جائے کہ چاہے اس نے حکم نہ دیا ہو لیکن اس ہستی کے ہر عمل اور ہر فعل کی اور ہر ادا کی پیروی کی جائے۔ تو اتباع کا درجہ اطاعت سے بہت بلند اور اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ اطاعت میں صرف حکم پیش نظر ہوگا، یعنی اطاعت کی جائے گی جس کی،
اور اتباع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل اور ہر فعل کو، بلکہ ہر ادا کی پیروی، ہر ادا کی پیروی کو سعادت سمجھا جائے گا، چاہے آپ نے اس کا حکم نہ بھی دیا ہو۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بحیثیت مجموعی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا رخ کیا تھا۔ چونکہ ربیع الاول آ رہا ہے، اسی کی نسبت سے ہم یہ گفتگو اپنا ربیع الاول تک چلائیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کام کے لیے محنت کی، اپنی پوری حیات طیبہ کس کام میں صرف کی، یہ دیکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فکر دامنگیر تھی، کیا فکر لاحق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دن رات کی سعی اور جہد اور کوشش اور محنت و مشقت، اس کا ہدف اور اس کا تعین کیا تھا، کیا معین فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں جو شخص بھی آتا ہے، ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہدف معین کرتا ہے۔ ہر شخص، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، کوئی نہ کوئی ہدف معین کرتا ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا۔ پھر اس کی ساری محنت اور ساری بھاگ دوڑ، ساری زندگی اس کی اسی ہدف کو پانے کے لیے صرف ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ ایک تاجر ہے، ہمارا یہ روڈ ہے، اس میں الیکٹرانکس کا کام ہے۔ ایک شخص نے اپنے ذہن میں کہ میں الیکٹرانکس کا کام کروں گا، اور اس نے ہدف معین کیا ہے کہ میں اپنی دکان بھی، اس نے اگر کرائے پہ لی ہے، اس کا ہدف معین یہ ہے، معین ہدف اس کا یہ ہے کہ میں دکان خریدوں گا، دکان خریدنے کے بعد وہ چلے گی، اس کے بعد مکان بناؤں گا، بچوں کی تعلیم و تربیت، اور اس کے بعد گاڑی بھی خریدوں گا۔ یعنی اس کے ذہن میں ایک معین ہدف ہے، اس ہدف کو لے کر وہ چل رہا ہے۔ کوئی اپنے پیشے میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اپنا مقام بنانے کے لیے وہ محنت اور جد و جہد کرتا ہے۔ کوئی سیاستدان ہے، اس کا بھی ایک ہدف ہے، جیسے ہمارے ملک میں بھی سیاستدان ہے ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ ہر سیاستدان کا ایک ہدف ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ حکومت کے کسی منصب پر وہ فائز ہو، حکومت اس کی پارٹی کی ہو، اس کے ہاتھ میں یا اس کی پارٹی کے ہاتھ میں اقتدار ہو۔ کاروباری آدمی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، اس کا بھی ایک ہدف ہے، وہ محنت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، کہاں سے سامان منگوانا ہے، چائنا سے منگوانا ہے، برطانیہ سے منگوانا ہے، اور کسی ملک سے منگوانا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر وہ سوچتا ہے کہ میں نے بہترین اور اچھا مال ہو، سستا بھی ہو، اور مجھے منافع بھی دے۔ وہ ہدف معین کرتا ہے کہ فلاں جگہ سے یا فلاں پارٹی سے یا فلاں ملک سے اچھا سامان ملے گا، معیاری سامان ملے گا، اور اس کے بعد اس کا منافع بھی اچھا ملے گا۔ یعنی اس نے ایک معین ہدف اپنے ذہن میں بنا لیا ہے،
وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، اور پھر سفر بھی کر رہا ہے، وہ ملکوں جا رہا ہے، وہ دنیا کے مارکیٹوں کے جو نرخ ہیں وہ معلوم کرتا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں جاتا ہے، کہیں جاتا ہے وہ، اور ہر کمی پیشی، اتار چڑھاؤ اور ہر کمی پیشی کی وہ خبر رکھتا ہے۔ آج اس سامان کی قیمت کیا ہے، کل کیا ہوگی، اس سے پہلے کیا تھی، سستا تھا آج مہنگا ہے، کل کتنا مہنگا ہوگا۔ یہ ساری سوچ اس کے ہدف کے تابع ہے، ہدف معین کر لیا اور ساری سوچ اس کے ہدف کے تابع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انتہائی محنت، جاں گسل محنت اور مشقت کی زندگی بسر کی، تو اس کا ہدف کیا تھا؟ جو شخص سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرسری سے بھی مطالعہ کرتا ہے، اول تو ہم نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی، کتابیں کیا پڑھنی، ہم نے قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پورے کا پورا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوال کیا تھا کہ ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، آپ دن کیسے گزارتے تھے، آپ راتیں کیسے گزارتے تھے، آپ کیسے باپ تھے، آپ کیسے شوہر تھے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ کیا تم نے قرآن کریم فرقان حمید الف لام میم سے والناس تک نہیں پڑھا؟ کہا ام المؤمنین ہم نے پڑھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پورا قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ ضرور کریں، اس کو پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اپنے 24 گھنٹوں کا جو ہم وہ فارمولہ بناتے ہیں، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اس ٹائم ٹیبل میں کچھ وقت اللہ کے لیے بھی ضرور نکال لیجئے، اس قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے بھی نکال لیجئے۔ صبح کے وقت بڑا اچھا وقت ہوتا ہے صبح کا، اگر آپ دکاندار ہیں دکان کھولیے، دکان کھول کر کوئی اچھی سی سیرت، اچھی سی تفسیر وہ اپنی دکان میں رکھیے، صبح ایک رکوع صرف اس کی تلاوت کیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کی تفسیر پڑھیے۔ روزانہ کا معمول بنا لیجئے، اپنے ٹائم ٹیبل میں یہ چند منٹ ضرور رکھیے گا، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جس نے بھی سرسری سا مطالعہ کیا ہو تو واقعی یہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ یہ اسلام جو یہاں تک ہم تک پہنچا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی قربانیاں دی، گردنیں کٹوائی، جسم اپنے کٹوا دیے، کوئلوں پر جسم لٹا دیے، اپنے تپتی ریت پر اپنے جسم لٹا دیے۔ یہ دین یہاں تک جو ہم تک پہنچا کوئی ایسا آسانی سے نہیں پہنچ گیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محنت اور کتنی مشقت اور کتنے مصائب جھیلے، کتنی تکالیف برداشت کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے کے خواہش مند ہیں
تو ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ طے کرنے کی ہوگی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا رخ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا مقصد تھا، کس ہدف کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعی و جہد فرمائی تھی۔ یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا، معین کرنا ہوگا۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور بات سامنے رکھیے کہ اگر خود آپ کا ایک مقصد معین ہے تو اس کے حصول کے لیے آپ کو کئی کام کرنے پڑیں گے۔ ایسی بات ہے نا، اگر دکان ہے، دکان اگر آپ کھولنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے لیے کئی کام کرنے پڑیں گے آپ کو۔ کسی شخص سے بات کرنی پڑے گی کرائے پہ لینے کے لیے، دکان جو دکان مالک ہوگا اس سے بات کریں گے، یا کوئی پراپرٹی ڈیلر سے بات کریں گے، پھر سامان کے لیے کسی اور شخص سے بات کریں گے۔ اگر خود جائیں گے یا کہیں سے منگائیں گے تو اس کے لیے بینکوں میں بلٹی کھولنی پڑتی ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک معین مقصد ہے، اس کے حصول کے لیے آپ کو کئی اور کام کرنے پڑیں گے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معین مقصد تھا، جو ہدف تھا، وہ کیا تھا۔ اس ہدف پر ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے گفتگو کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔